سورہ فلق کا تعارف۔ سورہ فلق کا مقام نزول۔ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فلق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ سورہ فلق کے حروف، کلمات اور آیات کی تعداد۔ سورہ فلق میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 23 کلمات اور 74 حروف ہیں۔ سورہ فلق نام کی وجہ کیا ہے؟ سورہ فلق کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد صبح ہے۔ چونکہ سورہ فلق کی پہلی آیت میں لفظ فلق موجود ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اسے سورہ فلق کہا جاتا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ والناس کے فضائل۔ حدیث شریف میں سورہ فلق اور سورہ والناس کے کئی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ 3 سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی کوئی مثل نہیں دیکھی گئی؟ اور وہ آیتیں سورہ فلق اور سورہ والناس ہیں، شروع سے لے کر آخر تک۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ والناس نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ الناس کو پڑھنا شروع کیا اور دیگر وظائف کو چھوڑ دیا۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نمبر 3، حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر، جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات سورہ فلق اور سورہ الناس ہے۔ سورہ فلق اور سورہ الناس کا شان نزول۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جبکہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر ہوا اور ظاہری اعضاء پر جادو کا اثر ہوا، لیکن دل، عقل اور اعتقاد پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور اس کا سارا سامان فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا اور حضرت علی المرتضیٰ نے اس کنویں کا سارا پانی نکالا۔ پانی نکالنے کے بعد آپ نے وہ پتھر اٹھایا تو پتھر کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد کیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے بھی تھے، اور ایک ڈورا تھا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا گیا اور حضرت علی المرتضیٰ نے یہ سامان نکالنے کے بعد یہ سارے سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں کل 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق کی ہیں اور 6 سورہ الناس کی ہیں۔ ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ تمام گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد تندرست ہو گئے۔ تعویذات اور عملیات سے متعلق ایک شرعی مسئلہ۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ تعویذات اور عملیات جن میں کفر یا شرک کے کلمات نہ ہوں وہ جائز ہیں، خاص کر وہ عمل
جو آیات قرآنیہ سے کیے گئے ہوں یا جو احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان کے لیے کوئی عمل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات۔ سورہ فلق اور سورہ ناس سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ نمبر 2، نبی پر جادو اثر کر سکتا ہے۔ نمبر 3، جادو کو دور کرنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس میں خصوصی تاثیر ہے۔ نمبر 4، جادو ٹونا اور عملیات و اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتیں اور آیتیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ سورہ فلق کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں جو تمام مخلوق کی شر سے۔ تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کی شر سے اور سخت اندھیری کی رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔